اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم 26ویں پارے میں سورۃ احقاف تا سورۃ قاف مکمل 5 صورتیں اور سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع شامل ہے۔ سورۃ احقاف عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان۔ رکوع نمبر 1، روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ سورۃ احقاف کے پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتیں۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی دعاؤں اور نذر و نیاز کی عبادات سے اعلان بیزاری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں، اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ رکوع نمبر 2، اچھا اور برا کردار۔ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا اور اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکوع نمبر 3، قوم عاد کی بربادی کی داستان۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دیکھ کر وہ قوم خوش ہوئی کہ یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں۔ انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ شاندار محلات باقی رہ گئے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ رکوع نمبر 4، حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ پھر اس واقعہ کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان۔ رکوع نمبر 1، 2 قومی نظریے کا بیان۔ پہلے رکوع میں 2 قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر کے بغیر فدیہ کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت اس جنگ میں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2، جنت کے مشروبات۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ خالص دودھ،
پاکیزہ شراب اور صاف شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ رکوع نمبر 3، انکار حدیث منافقانہ روش ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے۔ اللہ نے جب سورۃ البقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزا کا علم طاری ہوتا ہے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔ رکوع نمبر 4، دین کے غلبہ کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ چوتھے رکوع میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور جد و جہد کریں۔ البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کرا دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ایک قبیلے ترکمان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کرا دیا۔ سورۃ فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان۔ رکوع نمبر 1، صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کر صلح حدیبیہ کی ہے لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کے ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے اس صلح کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اب ان کی جد و جہد سیدھی آخری فتح کی طرف جائے گی۔ صحابہ اکرام نے بڑے مثالی نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اللہ صلح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ان صحابہ سے تو اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے جانے کی افواہ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ رکوع نمبر 2، اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ نے فرمایا، کیا ان کے گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ اور صحابہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ان قریب مسلمانوں کو معرکہ خیبر میں فتح حاصل ہوگی۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو لوگ عمرے کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں بھی شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 3، بیعت علی الموت کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ انہیں انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ رکوع نمبر 4، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا۔ غلبہ دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ سورۃ حجرات، اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات۔
رکوع نمبر 1، اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں۔ پہلی رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اسلامی ریاست میں دستور کی اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد فراہم کرے گی۔ ان کے احترام و ادب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑی۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا کر ان پر مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر مہربانی فرمائے گا۔ رکوع نمبر 2، تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا جن کی وجہ سے باہم نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا اور غیبت کرنا ایسی برائیاں ہیں جو دل کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، جبکہ ایمان سے مراد ہے قلبی یقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دی اور مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ سورۃ قاف، اللہ کی صفات، قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان۔ رکوع نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وسیع و عریض آسمان جسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والی خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے و نباتات۔ جو اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی بار بنایا ہے وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ افسوس، ہر دور میں جھٹلانے والے شکوک و شبہات کا شکار رہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 2، اللہ کی صفت علم کا بیان۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسان اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ اللہ جواب دے گا میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں۔ اب گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے تمام جنات و انسان دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 3، حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 ذریعے۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بنے گی لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے تھے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے لیکن معرفت حق سے 2 طرح کے لوگ فیض یاب ہوں گے۔ ایک وہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوں گے۔ ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کریں گے۔ البتہ جن کے دل زنگ آلود ہوں گے وہ بھی اگر توجہ سے حق کا پیغام سنتے رہیں تو دلوں کا زنگ اترے گا اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ سورۃ الذاریات، تذکیر بالقرآن کا شاہکار۔ رکوع نمبر 1، دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں قسم کھا کر کہا گیا کہ جس طرح تیز ہوائیں بھاری بادل لاتی ہیں، بادل برستے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں۔ اور کرو کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد بار بار پھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اپنے وجود میں زمین کا نیکی پر سرور اور برائی پر خلش پیدا کرنا اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین۔